بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیل از ادر پیپل، سارتر کی ایک مشہور زمانہ کہانی کا ایک کردار یہ جملہ کہتا ہے جو دنیا ادب میں بہت مقبول ہے، اور خاص طور پہ وجودی لٹریچر اور وجودی فلسفہ، ایگزسٹینشلسٹ فلسفی اینڈ ایگزسٹینشلسٹ لٹریچر، اس کے حوالے سے اس اسٹیٹمنٹ یا اس جملے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو سارتر کو 1964 میں 1964 میں ادب میں، لٹریچر میں نوبل پرائز آفر ہوا، جو سارتر نے ریجیکٹ کر دیا، جس کی وجوہات کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جاتا، مختلف اوپینینز ہیں اس کے حوالے سے۔ اور سارتر فرانس میں اور باقی دنیا کے کئی ممالک میں بھی خاصا مقبول تھا۔ تو اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1980 میں جب سارتر کا انتقال ہوا تو اس کے جنازے میں، اس کے فیونرل پروسیشن میں پیرس جیسے شہر میں کم و بیش 50,000 لوگوں نے شرکت کی۔ تو ہم بات کر رہے تھے ہیل از ادر پیپل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی نگاہ، دوسروں کی نظر، وہ مجھے ایک انسان سے ایک شے میں ٹرانسفارم کر دیتی ہے۔ تو دوسرا انسان جب مجھے دیکھتا ہے تو دوسرے کی نظر نہ صرف میری سوچ اور میرے رویے کی ٹرانسفارمیشن ہے، بلکہ میرے ارد گرد کی دنیا کی بھی ٹرانسفارمیشن یا کایا کلپ ہے، کیونکہ میری نظر بدل جائے تو مجھے نظر آنے والی دنیا بھی میری نظر میں بدل جاتی ہے۔ تو دوسروں کی نظر کی وجہ سے دنیا میرے لیے دوزخ ہے، یوں ماننا ہے سارتر کا۔ تو جو دوسرے کی نظر کو اور ججمنٹ کو خود کو پرکھنے کا معیار بناتے ہیں، وہ دوزخ میں رہ رہے ہوتے ہیں سارتر کے مطابق، اور اس دوزخ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ سارتر کا ماننا ہے کہ اس دوزخ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ سارتر کی فلسفی آف لک یا اس کا نظریہ نظر ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، کہ دوسرے کی نظر جب ہمیں جج کرتی ہے اور ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہم دیکھے جا رہے ہیں اور ہمیں جج کیا جا رہا ہے، تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک انسان سے ایک شے میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور یہ احساس ہی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایک طرح سے دوزخ میں ہے سارتر کے نظریے کے مطابق۔ تو اس دوزخ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ کیسے کھلا ہے؟ کہ انسان دوسرے کی ججمنٹ کو اہمیت دینا چھوڑ دے، ترک کر دے، اور خود اپنی ججمنٹ کو معیار بنائے، صحیح اور غلط اور رائٹ اور رانگ اور حق اور باطل کا معیار خود کو مانے، تو اور دوسروں کی پرواہ نہ کرے، ان کے دیکھنے کی، ان کی نظر کی پرواہ نہ کرے۔ تو آپ سمجھیں کہ وہ دوزخ سے نکل گیا سارتر کے نظریے کے مطابق۔ تو دوسروں کی نظر کو اہمیت دینے سے انسان اپنی فریڈم کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اپنی فریڈم کو، اپنی لبرٹی کو، اپنی آزادی اور اپنی مرضی کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، جو وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو سارتر کے خیال میں اس سے بچا جا سکتا ہے، اس سے نکلا جا سکتا ہے۔ تو سارتر کی اس بات کا ایک اہم مطلب یہ ہے کہ حیادار لوگ بزدل ہیں، کیونکہ یہ دوسروں کی نگاہ کی پرواہ کرتے ہیں، اس لیے یہ دوزخ میں رہ رہے ہیں۔ سارتر اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ بہادری اور حیا یہ ایک شے کے دو نام نہیں ہیں، بلکہ بہادری اور حیا یہ دو الگ ایموشنز ہیں، اور یہ دو الگ ایموشنز ہیں، اس کا اندازہ ہمیں مختلف لوگوں کی رائے سے اور فلسفیز سے بھی ہوتا ہے۔ اور ایسا ایک فلسفی جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حیا اور بہادری یہ دو الگ چیزیں ہیں، یہ ایسا ایک فلسفی ایرسٹوٹل یا ارسطو ہے۔ مثال کے طور پر یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص بہادر ہو اور باحیا بھی ہو، اور دوسرا شخص بہادر ہو مگر شیملیس ہو۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص بزدل ہو اور باحیا ہو، اور دوسرا شخص بزدل ہو اور شیملیس ہو۔ تو بے حیائی بہادری نہیں ہے، کیونکہ کئی بے حیا بزدل ہوتے ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ بزدلی اور بہادری کے معنی کیا ہیں، اور بے حیائی کے معنی کیا ہیں یا حیا کے معنی کیا ہیں۔
ایرسٹوٹل یا ارسطو کی نظر میں. تو ارسطو یا ایرسٹوٹل کی جو فلسفی ہے اس میں جو صحیح رویہ ہے وہ ایک توازن کی شکل میں ہوتا ہے، اور وہ دو ایکسٹریمز کے بیچ میں ایک درمیانی راستہ ہے، توازن کا راستہ، اور دو انتہاؤں کا راستہ وہ غلط راستہ ہے. مثال کے طور پہ، اور اس لحاظ سے جب ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ارسطو کی نظر میں دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو امیجن کریں ایک سچویشن جس میں ایک شخص ایک کمپنی میں جاب کر رہا ہے اور وہ کوئی ان ایتھیکل یا امورل پریکٹس اس کے نوٹس میں آتی ہے، اور وہ وسل بلو کرنے کا سوچتا ہے. وسل بلو کرنا مطلب کہ بھئی دوسروں کے نوٹس میں یہ بات لاؤں، سوسائٹی کو بتاؤں یا گورنمنٹ کو بتاؤں. تو ایک شخص ایک کمپنی میں جاب کر رہا ہے اور وہ کوئی امورل پریکٹس دیکھتا ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ اگر میں دوسروں کو بتاؤں تو جب کمپنی کو پتہ چلے گا تو میری جاب خطرے میں پڑ جائے گی، کم از کم یہ خطرہ تو مجھے ہوگا ہی. لہٰذا 3 طرح کے رسپانسز ہو سکتے ہیں، یا 3 طرح کے لوگ 3 مختلف رسپانسز اس سچویشن میں دے سکتے ہیں. تو 2 رسپانسز کو ایرسٹوٹل رد کرتا ہے، وہ ایکسٹریم رسپانسز ہیں، اور ایک رسپانس جو توازن والا رسپانس ہے، جو بیلنسڈ ہے، اس کو ایرسٹوٹل سپورٹ کرتا ہے. تو ایک شخص مثال کے طور پہ وہ وسل بلو نہیں کرتا، اور جو امورل پریکٹس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ایک خاص پروڈکٹ کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، تو ایک امپلائی کو پتہ چلتا ہے لیکن وہ سوسائٹی کو نہیں بتاتا. تو نہیں بتانے کی کیا وجہ ہے؟ ایرسٹوٹل کی نظر میں وجہ ہے کاورڈس، بزدلی. تو یہ ایک ڈیفیشنٹ رسپانس ہے. دوسری طرف ایک امپلائی وہ مثال کے طور پر جا کر کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ پر برس پڑتا ہے، تو یہ اوور ڈوئنگ ہے، یہ بھی یہ ایکسیسو رسپانس ہے، اور یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. تو ایرسٹوٹل کی نظر میں یہ بھی غلط ہے. یعنی جو چیز دھاگے سے کٹ سکتی ہے اس کو تلوار سے نہیں کاٹنا چاہیے. یا مثال کے طور پہ چڑیا کا شکار توپ سے نہیں کرنا چاہیے. تو اوور ڈوئنگ ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا ایرسٹوٹل ان دونوں انتہاؤں کو رد کرتا ہے. تو ایک کو کاورڈس کہہ کے رد کرتا ہے، اور دوسری انتہا کو ریکلیسنس کہہ کے رد کرتا ہے. تو جو درمیانی راستہ ہے، جو مین بٹوین ایکسٹریمز ہے، یا جو توازن ہے، اسے وہ کہتا ہے کریج یا بہادری. تو بہادری یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے نوٹس میں لے آئے ایک معقول انداز میں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کاورڈس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے ایرسٹوٹل. تو ایرسٹوٹل کا کہنا ہے ٹو کاورڈس it belongs to be easily excited by chance alarms, and especially by fear of death or of bodily injuries, and to think it better to save oneself by any means than to meet a fine end. Cowardice is accompanied by softness, unmanliness, faint-heartedness, fondness of life, and it also has an element of cautiousness and submissiveness of character. اردو ٹرانسلیشن: بزدل اسے کہتے ہیں جو امکانی خطرات سے ڈر جاتا ہے، اور بالخصوص موت کے خوف اور جسمانی انجریز کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایک اچھے انجام کے مقابلے میں خود کو کسی بھی ذریعے سے بچانے کو ترجیح دیتا ہے. بزدلی کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے: نزاکت، ان مینلینس، کمزور دلی، جینے کا بہت زیادہ شوق. بزدلی میں حد سے زیادہ احتیاط اور دب جانے کی خاصیت پائی جاتی ہے. تو اس طرح سے بزدلی کو ڈیفائن کرتا ہے ایرسٹوٹل. تو یہ بزدلی ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ بے حیائی کو یا حیا کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے ایرسٹوٹل. تو اب یہ بھی یہاں پر بھی ایرسٹوٹل 2 ایکسٹریمز اور ایک مین یا ایک توازن کی بات کرتا ہے. تو ایک ایکسٹریم ہے ڈیفیشنٹ ایکسٹریم، شیملیسنس، اور دوسری ایکسٹریم ہے بیشفلنس یا ڈیفیڈنس، یا کہہ لیں لیک آف کانفیڈنس. تو یہ 2 ایکسٹریمز ہیں. اور مین بٹوین ایکسٹریمز یا 2 انتہاؤں کے درمیان کیا ہے؟ تو اسے ایرسٹوٹل کہتا ہے موڈیسٹی یا حیا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایرسٹوٹل کی نظر میں
بہادری اور چیز ہے، اور یہ جو حیا کے حوالے سے جو ڈسکشن ہے یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو دیکھیں اب ماڈesty اور یہ جو ہم نے ابھی جو کیٹیگرائزیشن بتائی، اس پر ایرسٹوٹل کیا کہتا ہے؟ ماڈesty از اے مڈل اسٹیٹ بٹوین شیملیسنس اینڈ بیشفلنس. یعنی ماڈesty یا حیا یہ دو انتہاؤں کے درمیان کی ایک شے ہے. تو ایک انتہا ہے شیملیسنس اور دوسری انتہا ہے لیک آف کانفیڈنس. ان دو انتہاؤں کے درمیان ہے ماڈesty یا حیا. یعنی جو حیا کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ بزدل نہیں ہے. بزدلی تو الگ چیز کا نام ہے. جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا دا مین ہو پیز ریگارڈ ٹو نو بڈیز اوپینین از شیملیس. تو شیملیس کون ہے؟ جو کسی کی رائے کو کوئی اہمیت نہ دے، خواہ وہ رائے معقول ہو یا نہ معقول ہو، اچھی رائے ہو بری رائے ہو، غلط رائے ہو صحیح رائے ہو، دوسرے کی رائے کو کوئی اہمیت نہ دے، تو وہ ہے شیملیس. He who regards everybody's is bashful. اور جو ہر کسی کی رائے کو اہمیت دے اس میں اعتماد کی کمی ہے، وہ شرمیلے پن میں مبتلا ہے. He who regards everybody's نہیں He who regards the opinion of those who appear good is modest. اور modest کون ہے؟ یعنی حیادار کون ہے؟ جو اچھی رائے کو اہمیت دے اور ہر رائے کو اہمیت نہ دے. تو ہم نے دیکھا کہ ارسطو اور سارتر ان دونوں کے پوائنٹس آف ویو میں خاصا فرق ہے.